اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 59 پڑھیں گے اور سبق نمبر 59 کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 128، 129 اور 130 پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہم نے 2 دن پہلے ٹک ٹاک پہ بھی قرآن پاک کے ترجمے کا آغاز کر دیا ہے۔ اگر آپ مکمل قرآن پاک کا سورۃ فاتحہ سے ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو بائیو کے اندر آپ کو چینل کا لنک ملے گا، آپ چینل پہ جا کے تمام اسباق جو پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک کا مکمل ترجمہ سکھایا جائے گا اور اس طرح عربی گرامر اور قرآن پاک کی معلومات آپ کو ہمارے اس چینل پہ ملتی رہیں گی۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، تو بنا ہمیں، مسلمین لک، دونوں کو فرما بردار اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں میں سے، امتم مسلمۃ لک، ایک گروہ، امتن ایک گروہ، مسلمتن فرما بردار بنا، لک اپنے لیے، وارنا، اور دکھا ہمیں، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور متوجہ ہو ہم پر، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، بعث فیہم، تو بھیج ان میں، رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم، وہ تلاوت کرے ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور وہ انہیں تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی، ویزکیہم، اور وہ پاک کرے انہیں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ومن یرغب، اور کون ہے وہ منہ موڑے، ام ملت ابراہیم، دین ابراہیم سے، الا مگر، من جو، سفیہ نفسہ، بے وقوف بنائے اپنے آپ کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، البتہ تحقیق ہم نے چن لیا ہے اسے، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، یقیناً نیکوں میں سے ہوگا۔ یہ جو 3 رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارا اسلوب نمبر 1 ہے، جس کے اندر سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ سبق کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، تو ہمیں بنا، مسلمین لک، دونوں کو فرما بردار اپنے لیے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے گروہ فرما بردار بنا اپنے لیے، وارنا مناسکنا، اور دکھا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور متوجہ ہو ہم پر، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، اور تو بھیج ان میں، رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ انہیں تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی، ویزکیہم، اور وہ پاک کرے ان کو، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یرغب، اور کون ہے وہ منہ موڑے، ام ملت ابراہیم، دین ابراہیم سے، الا من سفیہ نفسہ، مگر جو بے وقوف بنائے اپنے آپ کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اسے، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فی الآخرۃ، اور بے شک وہ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، یقیناً نیکوں میں سے ہوگا۔ نمبر 2 کے اندر کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، یعنی وہ الفاظ کالے رنگ کے اندر اس میں ظاہر کیے گئے ہیں جو ہم اپنی روزمرہ گفتگو کے اندر ان کو بولتے رہتے ہیں، اور نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے ہے، اور سرخ رنگ جو ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک،
اور بنا ہم دونوں کو فرما بردار اپنا من ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے امتم مسلمۃ لک ایک گروہ اپنا فرما بردار بنا، وارنا مناسکنا اور ہمیں دکھا یا سکھا وارنا مناسکنا اور ہمیں دکھا، تو یہاں پہ دکھا اور سکھا دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا اور تو ہم پر متوجہ ہو یعنی ہماری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث بھیج، فیہم ان میں، رسولا منہم ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم جو تلاوت کرے ان پر، آیاتک تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور وہ تعلیم دینے کتاب و حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ انہیں پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ يَرْغَبُوا عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اور کون ہے جو منہ موڑے دین ابراہیم سے، إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ مگر وہ جو بے وقوف بنائے اپنے آپ کو، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اسے دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور بے شک وہ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ یقیناً نیکوں میں سے ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لکا اور بنا ہم دونوں کو فرما بردار اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتم مسلمۃ لکا ایک گروہ اپنا فرما بردار بنا، وارنا مناسکنا اور ہمیں دکھا سکھا ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا اور تو ہم پر متوجہ ہو یعنی ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم تو بھیج ان میں، رسولا منہم ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور وہ تعلیم دے انہیں کتاب و حکمت کی، ویزکیہم اور وہ انہیں پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یرغبو اور کون ہے جو منہ موڑے، ام ملت ابراہیم دین ابراہیم سے، الا مگر، من صفیہ نفسہ مگر وہ جو بے وقوف بنائے اپنے آپ کو، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اسے، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیکوں میں سے ہوگا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو کے اندر جو ہم الفاظ عام استعمال کرتے رہتے ہیں، جہاں سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے اس میں سے ایک دو لفظ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ مناسکہ، مناسک کا معنی مناسک حج، توبہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یتلو تلاوت، یعلم علم تعلیم، معلم متعلم، یہ اتنی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنی اردو کی زبان کے اندر ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں، تو یہی چیزیں کچھ فرق کے ساتھ اور اعراب کے ساتھ کچھ تبدیلی کے ساتھ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو صرف 15% الفاظ ایسے ہیں جو آپ کے لیے مشکل یا نئے ہیں، جن کو سرخ رنگ کے اندر اسلوب نمبر 2 میں ظاہر کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو 25% الفاظ وہ ہیں جو نیلے رنگ کے اندر ہیں جو بار بار استعمال ہونے والے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو آیت نمبر 29 ہے، ہم، ہم، یہ زبر زیر کا فرق ہے، پھر آگے ہم ہے، پھر ہم ہے، تو ایک لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بار یہاں پہ آ چکا ہے۔ تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ کے محنت کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا۔ اور صدقہ جاریہ کے طور پر دوستوں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں، جو بھی آپ کی پروفائل ہے واٹس ایپ پہ، اسی طرح فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، جہاں بھی جس پلیٹ فارم پہ بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ اس کو شیئر کر کے انشاءاللہ کل قیامت کے دن اگر کوئی ایک شخص بھی قرآن پاک کا ترجمہ سیکھتا ہے تو جتنا ثواب اس کو ہوگا اتنا انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔